بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کا نام ہے حروف مستعلیہ۔ یہ لفظ آپ کئی دفعہ اس سے پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ مختلف اسباق میں یہ لفظ استعمال ہوتا آیا ہے۔ آج اس کی تفصیل بھی جان لیجئے۔ حروف حرف کی جمع ہے اور مستعلیہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے حروف جو ہر حالت میں پر پڑے جائیں گے، یعنی چاہے وہ ساکن ہو، چاہے ان کے اوپر زبر ہو، چاہے نیچے زیر ہو، چاہے اوپر پیش ہو، چاہے وہ کسی لفظ کے درمیان میں آئے، شروع میں آئے، آخر میں آئے، ان پہ وقف ہو رہا ہو یا ان کا وصل کیا جا رہا ہو، ہر حالت میں ان حروف کو ہم نے پر پڑھنا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ 7 حروف ہیں۔ الگ الگ حروف میں پہلے پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ان کا مجموعہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ حروف ہیں خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ 7 حروف ہیں۔ ان کی ترتیب آپ کو مختلف کتب میں جو اہل تجوید نے لکھی ہیں، تجوید کے ماہرین نے لکھی ہیں، ان میں ترتیب تھوڑی سی آپ کو مختلف نظر آئے گی، لیکن میں نے یہ ترتیب اس لیے آپ کو بتائی ہے کہ اس طرح آپ کو مجموعہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ پہلے 2 حروف خا، صاد، ان دونوں کو ملائیں گے تو بن جائے گا خصا، خصا۔ اگلے 3 حروف ضاد، غین، طا، ان تینوں کو ملائیں گے تو بن جائے گا ضغطن۔ اس کے بعد 2 حروف باقی ہیں قاف، 2 نقطوں والا، اور اس کے بعد ظا، طا کے بعد جو حرف آتا ہے ظا، ان دونوں کو ملائیں گے تو بن جائے گا قز۔ اب مجموعہ کیا بنا؟ خصا، ضغطن، قز۔ یہ 7 حروف ہیں۔ مجموعہ یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو یہ حروف بتانا چاہیں تو مجموعہ جب آپ کو یاد ہوگا تو آپ آسانی سے بتا پائیں گے اور خود بھی آپ آسانی سے یاد رکھ سکیں گے۔ مجموعے کے مطابق ان حروف کو الگ الگ کر کے بھی آپ یاد کیجئے اور مجموعہ بھی یاد کیجئے، اور یاد رکھیے کہ یہ سارے حروف ہر حالت میں پر پڑے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔